شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین محترم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ یوتھ چینل کی جانب سے اسلامی طرز زندگی کانٹیسٹ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر استقبال کرتا ہوں. میرا موضوع ہے روزہ افطار کرانے کا شریعت اسلامیہ میں فقہ جعفریہ میں کیا ثواب ہے اور کیا اہمیت ہے. ناظرین یاد رکھیے گا، اسلام میں دو چیزوں سے زیادہ کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہ کسی کو کھانا کھلانا اور دوسری چیز یہ کہ قربانی دینا. یقیناً جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی ارشاد گرامی ہے کہ من مغفرت الرب اطعام المومن، اللہ کی مغفرت کا ایک سبب ہے مومن کو کھانا کھلانا. تو اگر جب ایک مومن کو کھانا کھلانے کا جو اتنا ثواب ہے، پھر اگر یہی مومن روزے دار ہو تو پھر روزے دار کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ روزہ دار کو جو ہے افطار کرانے کا ثواب کیا ہے. سرکار دو عالم مناجات شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، ماہ شعبان آ چکا ہے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا. اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں، اے بندو یاد رکھو جس نے بھی ایک مومن کے روزے کو افطار کرایا اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھ لیا. یعنی سرکار دو عالم نے فرمایا روزہ افطار کرانے کا ثواب روزے کے برابر ہے. بعض حدیثوں میں تو اتنا ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرایا گویا ایسے ہے جیسے ایک بندہ مومن کو آزاد کرا دیا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سدیر راوی کا نام ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ بندہ اسماعیل یعنی فرزندان اسماعیل میں سے 10 بندوں کو 10 بیٹوں کو آزاد کرو راہ خدا میں؟ سدیر کہتے ہیں، ابن رسول اللہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں جو 10 جو ہے فرزندان اسماعیل کو آزاد کراؤں. سرکار فرماتے ہیں کہ سدیر اگر 10 کو نہیں کرا سکتے تو 9 کو کرا دو. وہ کہتے نہیں میں 9 کو بھی نہیں کرا سکتا، یہاں تک کہ 1 تک بات پہنچ گئی. امام فرماتے ہیں کہ سدیر کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ ایک بندہ مومن کو کا روزہ افطار کراؤ؟ سدیر کہتے میں 1 نہیں میں تو 20 کا روزہ افطار کرا دوں گا. سرکار امام صادق نے فرمایا، سدیر تم نہیں سمجھے تھے میری بات. اگر کوئی بندہ ایک روزے دار کو افطار کرائے اس نے گویا حضرت اسماعیل کے 10 بیٹوں کو آزاد کرا دیا راہ خدا میں. ایک بندہ مومن کا آزاد نہیں ہے بلکہ 10 جو ہے حضرت اسماعیل کے بیٹوں کو آزاد کرانا. میں کیا کہہ رہا ہوں مگر یاد رکھے گا، امام صادق فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بندہ مومن کو اس کا روزہ افطار کرایا، مگر کیا ہے؟ للہ، مگر یاد رکھنا اللہ کے لیے. ناظرین یہ جملہ یاد رکھیے گا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہر عبادت اس وقت بنتی ہے جب وہ عبادت قربتاً اللہ ہو. یعنی روزہ جو افطار کرایا تو قربتاً اللہ ہو، یعنی کسی کو افطار پہ بلایا تو قربتاً اللہ ہو. لیکن اگر ہم نے پارٹی رکھی روزہ افطار کرانے کی اور اس میں ایسے لوگوں کو بلایا جن کا روزہ بھی نہیں تھا، اور ایسے افراد کو پارٹی میں بلایا جن کا اصلا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اپنی سیاست کی بیس پر، پارٹی کی بیس پر، اپنی سماجک رسم و رواج کی بیس پر، اسے جو ہے روزے رکھنے کا یا روزہ افطار کرانے کا ثواب نہیں ملے گا. یاد رکھیے گا، عبادت تب بنتی ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو. ہم وضو کرتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے قربتاً اللہ،
نماز پڑھتے قربتاً اللہ، روزہ رکھتے قربتاً اللہ. تو افطار پارٹی بھی جو ہے، افطار پارٹی تب بنے گی جب افطار ہو کس کے لیے؟ قربتاً اللہ. اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا من افطر صائما، جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلُ، اللہ اس کو اسی روزے دار کی برابر اجر دے گا. مگر کب دے گا؟ جب یہ افطار للہ ہو، لا للناس، لوگوں کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، بس کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا